اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، و قرآن الفجر، اور صبح کا قرآن بھی قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، حقیقتاً جو صبح کا قرآن ہے یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ ومن اللیل فتہجد بہ، یہاں مفسرین کہتے ہیں وقم من اللیل، رات کے کچھ حصے میں کھڑے ہو جئے، فتہجد بہ، یہ بہی کا جو مرجع ہے قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے سے تہجد پڑھیے۔ تہجد ہجود سے ہے، ہجود کے معنی ترک خواب بھی ہے، خواب کا چھوڑنا، اور ہجود کے معنی سونا بھی ہے۔ ان اسماء متضادہ میں سے دو متضاد معنی اس کے پائے جاتے ہیں، سیاق و سباق سے متعین ہوتے ہیں، لیکن یہاں عالم کہتے ہیں اس سے مراد ہے نیند کا چھوڑنا، نیند کو چھوڑ کے تہجد پڑھیے، قرآن کے ذریعے سے تہجد پڑھیے، اور نافلۃ لک، اور اس کو اپنے لیے فالتو جانیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمود، اور یقینی بات ہے عسیٰ عربی قواعد کے اعتبار سے افعال مقاربہ میں سے ہے، جس کے لیے آپ کہتے ہیں نا موسٹ پروبیبلی، لائکلی، اس کے لیے عسیٰ استعمال ہوتا ہے، مگر جس ذات باری کی طرف یہ منسوب ہو تو کتاب البرہان فی علوم القرآن کے اندر امام بدر الدین زرکشی نے لکھا ہے کہ یقین کے معنی ہوتے ہیں، اس کے قریب کے معنی نہیں ہوتے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو تعریف کیے ہوئے مقام پر کھڑا کرے گا۔ وقل، اور کہہ دیجئے اور کہیے، رب، اے میرے پالنے والے، ادخلنی مدخل صدق، جس طرح آپ انگریزی میں رن سے ریس کہتے ہیں نا، نون، اس کو عربی قواعد میں کہتے ہیں حاصل مصدر، یہ مدخل حاصل مصدر ہے۔ تو داخل کر مجھے، داخل کرنا سچائی کا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال تو مجھے نکالنا سچائی کا۔ یہ مخرج نکلنے کی جگہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، نکالا ہوا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، نکالنا بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ جو نکالنا ہے یہ معنی ہے حاصل مصدر کا، اس کا اسم مفعول، اسم ظرف اور یہ حاصل مصدر تینوں ایک وزن پر آتے ہیں۔ سیاق و سباق سے پتہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے پروردگار اپنی بارگاہ سے میرے لیے غلبہ کر دیجئے، کہ جو مددگار قسم کا غلبہ ہو، یا وہ مدد دیا ہوا غلبہ ہو یا مددگار قسم کا غلبہ ہو۔ وقل، اور کہہ دیجئے اور کہو اے میرے محبوب، جعل حق، حق آ گیا ہے، وزاحق الباطل، اور باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، حقیقت باطل جو ہے یہ مٹ جانے والا ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور اس سے ظالموں کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ ظالموں کے ہاں اس سے خسارہ بڑھ جاتا ہے، اگر کوئی ظالم ہو اس کا استعمال کرے تو اس کا خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جس وقت ہم انسان پر انعام کریں تو اعرضا، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک طرف ہو جاتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، اپنی طرف کو ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی سے برائی یا تکلیف یا مصیبت آ چھوئے، آ پہنچے، تو کان یئوسا، اس وقت نا امید ہو جاتا ہے۔ قل، فرما دیجئے، کہو میرے محبوب، کل یعمل
علی شاکلتے، ہر انسان اپنے اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ کینڈے پر، یہ کینڈے ان کی لوکل لینگویج ہے بریلی کی، کینڈا طریقہ یا فطرت، کیونکہ فسرین نے فطرت اور طریقہ دونوں معنی لکھے ہیں اور حاصل معنی دونوں کا ایک ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خیال کے مطابق اپنے علاقائی لوگوں کے لیے یہ ترجمہ لکھا تھا کہ یہ لوگ جو ہے آسانی سے سمجھ جائیں ان کی مقامی زبان میں. تو یہ کینڈا بریلی کی مقامی زبان میں طریقے یا فطرت کو کہتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سو تمہارا پروردگار اس کے بارے میں بہت بہتر جانتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے راستے پر ہے. آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اب اس کا گزشتہ آیات سے ایک بڑا قریب اور بڑا مضبوط کا تعلق ہے. وہ یہ کہ گزشتہ آیات میں آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 73 سے لے کر کے آیت نمبر 76 تک یہ آیات جو ہیں اورینٹلسٹ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف استعمال کی ہیں، جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریب تھا کہ آپ کو اس سے پھسلائیں، آزمائش میں ڈال دیں کہ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا گیا تھا، تاکہ آپ ہم پر وہ بات تراش لیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی نہیں کی. یعنی جو کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ آپ ہماری تعریف کے کچھ جملے کہہ دیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کہا ہے. تو وہ چند چیزیں انہوں نے سجیسٹ کی جو قطعاً بے بنیاد تھیں. تو اس شرط پر وہ نبی پاک علیہ السلام سے کمپرومائز کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھا، وہ کہنا قریب تھا کہ آپ ان کی طرف لچک کھا جاتے، لیکن ہم نے آپ کے دل کو محفوظ رکھا ہے. اگر تائید الہی نہ ہوتی تو آپ اس میں لفظ کھا جاتے. تو تائید الہی کے بغیر تو سانس بھی لینا مشکل ہے نا، سانس بھی نہیں لیا جا سکتا. تو اللہ کے نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے تو ہم دوسرے لوگوں سے دگنا تمہیں سزا دیتے. یہ ایک محبت کی عادت ہے، جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی معمولی لغزش بھی زیادہ لغزش لگتی ہے. لگدا دشمن دی تے کہ تم سخت سائیاں سجن آگ کے جڑا پھول مار جائے. جس سے پیار کا رشتہ ہو اس کی چھوٹی موٹی کوتاہی بھی گراں گزرتی ہے. تو یہ فرمایا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ تجھے مصیبت میں مبتلا کریں، اور ساتھ ہی یہ کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ تجھے یہاں سرزمین مکہ سے نکال دیں، اور اگر آپ کو نکال دیں تو یہ بھی زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکیں گے. اور یہ طریقہ جو ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ پہلے بھی ہمارا یہی طریقہ رہا ہے. جو ہمارے نبی کو بستی سے نکال دیتا رہا، پھر وہ بستی سلامت نہیں رہتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بستی سے نکالنا چاہا تھا نا، لیکن بستی کا کیا ہوا تھا؟ اینٹ سے اینٹ بجی تھی کہ نہیں؟ بستی میں رہنے والے سارے غرقاب ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کو بستی سے نکالا تھا، لیکن قید سالی کی وبا میں مبتلا ہوئے تھے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کے اندر پیغمبر بھی جلوہ افروز تھے، پیغمبر کی حد تک انہیں پناہ بھی ملی، لیکن ایک پیغمبر کو وطن سے ستا کر نکالنے کی بنیاد پر انہیں سزا بھی ملی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ستا کر کے بغداد اور عراق کے علاقے سے نکالا تھا، لیکن مچھروں کی جو آفت آئی تھی تو اسی مچھروں کی یلغار نے نمرود کو مار ڈالا تھا. تو نبی کو کسی بستی سے نکالنا معمولی بات نہیں، جب نکالا جایا کرتا تو بستی بھی سلامت نہیں رہا کرتی.